منڈی بہودی جو ہے وہاں پہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک جو ان کی انٹلیکچوئل کلاس ہے وہ جو کریئر سلیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ CSS ہے. اس کے علاوہ آرمی ہے. بالکل اپنے کالج ٹینیور سے ہی لوگوں سے ملنا، لوگوں سے انٹریکٹ کرنا یہ مجھے اچھا لگتا تھا. تو اسی بیس کے اوپر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے جو ہے نا وہ ہیومن ریسورس کو ایز اے سبجیکٹ جو ہے ایز اے میجر آپٹ کرنا ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ لوگوں کی زندگی جو ہے نا اس میں آپ ویلیو ایڈ کریں. 2007 کے اندر جن کو میں نے MTO ہائر کیا آج وہ ملٹی نیشنل کے اندر لائک ایز اے HOD پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار دس از دا مائی اچیومنٹ. ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کو اکنالج نہیں کرتے. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایموشنلی ویک ہیں نا تو آپ HR کے اندر گرو کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. میری زندگی کے اندر بہت سارے ایسے لمحے آئے کہ میں دیکھتا تھا کہ جب میری کوئی بھی کامیابی ہے نا تو میں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا اور کرتا بھی تھا، لیکن جو چہرہ میں مس کرتا تھا وہ میرے فادر کا چہرہ تھا. السلام علیکم پیارے ساتھیوں، ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ہی از امیزنگ اینڈ سپرب. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی جو ایپیسوڈ ہے میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس کو آپ پورا دیکھیے گا، کیونکہ آج کے جو گیسٹ ہیں ان کی سکسیس سٹوری، ان کی اسٹرگل امیزنگ. آج ہم نے دعوت دی ہے دا ون اینڈ اونلی دا گریٹ رانا فاہد. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. حسن بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ پرفیکٹلی فائن. Thank you very much for joining us. My pleasure. And by the way, I am super excited today. Same here. پوری امید ہے کہ آج کا جو سیشن ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. انشاءاللہ. تو رانا صاحب شروع سے شروع کر دیں. سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ ایک سیزنڈ HR پروفیشنل ہیں، ماشاءاللہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے ریٹیل میں. پرٹیکولرلی اگر بات کریں تو بڑی کنٹریبیوشن ہے ریٹیل HR میں آپ کی، اور کرنٹلی ابھی آپ کراس اسٹچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اپنا ایک فورم بھی رن کر رہے ہیں، پاکستان ہیومن ریٹیل فورم. اس کا بھی ہم آپ سے ڈیٹیل میں پوچھیں گے کہ کیا آبجیکٹیو تھے اور کیوں آپ نے سٹارٹ کیا. تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ کا تعلق ایک چھوٹے شہر سے ہے، منڈی بہودی سے، اور وہاں سے ماشاءاللہ بڑے بڑے کامیاب لوگ جو ہیں وہ بھی نکلے ہیں. تو جب آپ نے اپنے کریئر کا سٹارٹ کیا تو یہ آواز بھی سننے کو ملتی تھی، نہیں بھائی تم گرو نہیں کر سکتے، تم ترقی نہیں کر سکتے، شاید تمہارا جو تعلق ہے وہ ان بڑے شہروں سے نہیں ہے، تمہارا تعلق ایک چھوٹے شہر سے ہے. آپ کئی دفعہ گھر والوں کی طرف سے بھی یہ آواز سننی پڑتی ہے کہ نہیں تم نہیں کر سکتے. تو اس نہیں کو آج یہ ماشاءاللہ آپ کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، اس نہیں کو کیسے کنورٹ کیا کامیابی میں؟ حسن بھائی تھینک یو. اچھا، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. منڈی بہودی جو ہے وہاں پہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک جو ان کی انٹلیکچوئل کلاس ہے وہ جو کریئر سلیکٹ کرتے ہیں یا کریئر جو ٹارگٹ کرتے ہیں اس کے اندر موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ CSS ہے. ٹھیک ہے، ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے پولیس جوائن کرنی ہے، کسٹم جوائن کرنی ہے، یا اس طریقے کے جو سپیریئر ڈپارٹمنٹس ہیں وہ انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آرمی ہے. آرمی کے اندر کافی سینئر پوزیشنس کے اوپر جو منڈی بہودی کے لوگ ہیں جنہوں نے پرفارم کیا یا ابھی بھی کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ منڈی بہودی گجرات یہاں کے کیونکہ بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں، اس کو پنجاب کا لیاری بھی کہا جاتا ہے. تو کیسز کی وجہ سے جو تیسرا پروفیشن ہے جس کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ پوٹینشیل ہے، وہ یہ کہ آپ ایز اے ایڈوکیٹ اپنا جو ہے وہ کریئر سٹارٹ کریں. بیسکلی ہوا یہ کہ میں نے جب اپنے MBA کے اندر ایڈمیشن لیا تو تیسرے سیمسٹر کے اندر ہمیں ایک میجر جو ہے وہ سلیکٹ کرنا تھا. تو مجھے بالکل اپنے کالج ٹینیور سے ہی لوگوں سے ملنا، لوگوں سے انٹریکٹ کرنا یہ مجھے اچھا لگتا تھا. تو اسی بیس کے اوپر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے جو ہے نا وہ ہیومن ریسورس کو ایز اے سبجیکٹ جو ہے ایز اے میجر آپٹ کرنا ہے. میں نے کیا 2-3 مہینے تک کلاسز چلیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ جس یونیورسٹی فیصل آباد سے میں MBA کر رہا تھا
انہوں نے مینجمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے وہ ایچ آر کو ایز اے میجر جو ہے وہ ڈسکنٹینیو کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ریکوائرڈ نمبرس ہیں وہ کم ہیں. آپ کیا کریں, آپ یا تو فائنینس میں موو کر دیں یا آپ مارکیٹنگ میں موو کر دیں. تو میں نے کیا کیا, میں مارکیٹنگ میں موو کر گیا. تو میرا جو میجر ہے ایم بی اے کا وہ مارکیٹنگ ہے, لیکن جو پھر میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا, میری انٹرنشپ ہوئی ایچ آر کے اندر, تو وہاں سے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اور اگین وہ لنک کر گیا میرے ارلی ڈیز کے انٹرسٹ کے ساتھ. تو مجھے ہوا کہ نہیں, جو میں چیز چاہ رہا تھا جو میری پرسنالٹی کو سوٹ کرتی ہے وہ ایچ آر ہے. تو میں نے پھر جو اپنا ایم ایس کیا وہ ایچ آر کے اندر کیا, پی ایف کیٹ کراچی سے. Wonderful, زبردست. I mean it's an amazing story اور I mean it's a very motivational story. So رانا صاحب, سب سے پہلا سوال جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے پوچھا منڈی بہاؤدین والا, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیوں, وائی ایچ آر ایم, فائنینس بھی تو تھا اس ٹائم, مارکیٹنگ بھی تھا, اور جب میں نے اور آپ نے کریئر سٹارٹ کیا تھا ایچ آر میں تو اتنی زیادہ ڈائیورسٹی نہیں تھی, ہمیں اتنی زیادہ آفرز نہیں تھے, مطلب لمیٹیڈ آفرز ہوتی تھی کہ یار آپ نے فائنینس میں ہی کرنا ہے یا مارکیٹنگ میں کرنا ہے. تو آپ نے کس مائنڈ سیٹ سے یہ سوچا کہ یار میں نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے اس کی طرف جانا ہے اور ایز اے ایچ اور پروفیشنل اپنا کریئر اسٹارٹ کرنا؟ حسن, یہ بہت آپ نے زبردست سوال کیا. بیسکلی میں بلیو کرتا ہوں کہ لوگوں کی زندگی جو ہے نا اس میں آپ ویلیو ایڈ کریں. آپ ویلیو کسی بھی پروفیشن کے اندر ہوں تو آپ ان کے اندر ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایچ آر کی فیلڈ ہے, آپ بینگ این ایچ آر پریکٹیشنر, آپ کے پاس زیادہ اپرچونیٹی ہوتی ہے. جب آپ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں, ایز اے ایم ٹی او ہائر کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہو کہ یار وہ گرو کرتے ہیں. اگر میں اپنے کریئر کے 15 ایئرس دیکھوں تو جو میں نے بالکل سٹارٹ میں 2007 کے اندر جن کو میں نے ایم ٹی او ہائر کیا, آج وہ ملٹی نیشنل کے اندر لائک ایز اے ایچ او ڈی پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار دس از دا مائی اچیومنٹ. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو ان کی کاؤنسلنگ کرنا, ایک آپ کا لائک ود ان یور گیون اتھارٹی آپ اپنا رول پرفارم کر رہے ہوتے ہو. ایک آپ ہوتا ہے اپارٹ فرام یور گیون اتھارٹی, بی آن یور آفیشیل اسائنمنٹس, کہ آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہو, لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہو کہ یار آپ یہ والی ٹریننگ کر لو, آپ کے اندر یہ والے جو ہے اسکلز, اس کی امپروومنٹ کرو, اس کو یہ فیوچر کے اندر اس اسکل کی ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ جب آپ لوگوں کی زندگی کے اندر ویلیو ایڈ کرتے ہو, لوگ اس ویلیو کی بیس کے اوپر گرو کرتے ہیں. جب ان کو آپ گرو کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو یہ پھر آپ کو ہوتا ہے کہ یار یہ میری اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو میں بلیو کرتا ہوں کہ ایچ آر کے اندر سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, اور ایچ آر کے اندر سب سے بڑی اپرچونیٹی بھی یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. گریٹ, ونڈرفل. اچھا رانا صاحب, ایک کافی جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ارے ایچ آر والے بڑے ظالم ہوتے ہیں, ہمیشہ یہ جو سیٹھ صاحبان ہیں یا پھر جو ٹاپ لیول پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی سائڈ لیتے ہیں, یہ بیلنس نہیں رکھ سکتے. تو آپ پرٹیکولرلی اس سینیریو کو اور اس کویسچن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں حسن بھائی اس کا جواب دینے سے پہلے نا آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹوری سناتا ہوں. ایک ٹیچر جو ہے نا وہ اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہے, نرسری کا وہ یا پریپ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو اگر ایک سیب دوں, ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک اور سیب دوں, میں آپ کو ایک اور سیب دوں, تو بتائیں آپ کے پاس کتنے سیب ہیں؟ تو وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے میرے پاس 4 سیب ہیں. وہ کہتی کیا ہو گیا ہے, چلو میں اپنا کویسچن چینج کرتی ہوں, میں آپ کو ایک اورنج دوں, میں آپ کو ایک اور اورنج دوں, میں آپ کو ایک اور اورنج دوں, آپ کے پاس کتنے اورنج ہوئے؟ وہ کہتا ہے 3 ہو گئے. وہ کہتی ہے اچھا. اب وہ دوبارہ پھر اسی سوال پہ آتی ہے کہ میں آپ کو ایک ایپل دوں, پھر کتنے ہوئے؟ وہ کہتا ہے 4 ہوئے. اب وہ پھر چینج کرتی ہے, کبھی کوئی اور پھل لے آتی ہے, کبھی کوئی اور. ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی کنفیوز ہوتی ہے. وہ کہتی ہے جب میں کوئی بھی پھل چینج کرتی ہوں تو آپ صحیح جواب دیتے ہو, لیکن جب میں سیب کی بات کرتی ہوں تو آپ اس میں کیوں غلط بتاتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میرے پاس جو ہے نا بیگ میں بھی ایک سیب ہے جو کہ مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا. تو جو ایک سائڈ کی پکچر ہوتی ہے نا, صحیح ہے, ایچ آر کے لوگوں کو لوگ جو ہے وہ ان کو یہ پرسیو نہیں کرتے کہ یار ان کا ایک رول ہے, ٹھیک ہے, وہ بگر پکچر کے اندر وہ اپنے سینیریو کے اندر رہتے ہوئے وہ ایچ آر کو یا تو صحیح کہتے ہیں یا وہ غلط کہتے ہیں. لیکن ایونچولی ہوتا ہے کہ اگر بگر پکچر کے اندر آپ دیکھو تو ایچ آر اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر لوگ جو ہے نا اکاؤنٹبلٹی کو
اکنالج نہیں کرتے. سیلف اکاؤنٹبلٹی تو بہت دور کی بات ہے. اگر آرگنائزیشن نے کوئی چیک لگایا ہوا ہے کسی بھی چیز کے اوپر, تو بینگ این اے کسٹوڈین آف دی آرگنائزیشن پالیسیز, تو ایچ آر کا کام ہوتا ہے کہ اس کو انشور کرنا کہ اس کی کمپلائنس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار وہ کمپلائنس نہیں کرتے, وہ ایچ آر کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر ہاں کچھ کیسز کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, کچھ ایچ آر کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں. صاحب ایک سوال یہ بھی ہے تو بڑا امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایچ آر کے لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں جی. وہ سارے ڈیسیژن جو لیتے ہیں وہ ایموشنلی کنیکٹ کر کے لوگوں کے ساتھ ان کی سائیکی سمجھ کے, تو پھر اس طرح سے آپ ڈیسیژن لیتے ہیں, مطلب جذبات میں آ جاتے ہیں. اور جو بزنس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو کنسرنز ہیں وہ شاید سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی اس طرح کریں. تو آپ اس پرٹیکولر سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سوال اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے جو پیج پہ ہیں وہ ایچ آر میں آنا چاہتے ہیں, اور جو ایچ آر میں ہیں وہ آگے گرو کرنا چاہتے ہیں. تو جب وہ آگے گرو کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے سامنے سچویشنز آتی ہیں, ان سچویشنز کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ ایک سچویشن ہے جو کہ ہے کہ جب آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار کہ ایچ آر والے بڑے جذباتی ہیں. بھائی حسن, میں آپ کی جو یہ بات ہے نا اس کو اس طریقے سے اس کے اوپر کمنٹ کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایموشنلی ویک ہیں نا تو آپ ایچ آر کے اندر گرو کرنا تو بہت دور کی بات ہے, آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. تو ایچ آر کے ہاں اگین پرسیپشن ہے, لوگوں کی پرسیپشن ہے کہ ایچ آر والے جو ہے نا ایموشنلی لوگوں کے ساتھ پلے کرتے ہیں, لوگوں کے ایموشنس کو ہائی جیک کرتے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ ایچ آر, دیکھیں میری بات سنیں, کوئی بھی فیلڈ ہے, اگین ایز اے لیڈر بھی آپ نے اسی وقت اپنے جو آبجیکٹیو ہیں وہ اچیو کرنے ہیں. اگر آپ کے ساتھ لوگ الائن ہوں گے تو ایموشنلی جو, اگر میں اس کا ماڈل اس کو ڈسکس کروں تو اس کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو سیلف اویئرنیس ہے, ٹھیک ہے, سیلف مینجمنٹ ہے, سوشل اویئرنیس ہے, ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے. اب کیونکہ وہ اسمارٹ ہوتے ہیں ای کیو کے اندر, ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ریلیشن شپ مینجمنٹ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو جو لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایموشنلی ویک ہیں یا یہ ایموشنز کے ساتھ پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے, آپ نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا, ملٹی نیشنل کمپنیز پہ کام کیا, لوکل کمپنیز میں کام کیا, ڈفرینٹ سینیریوز آپ نے دیکھے, ڈفرینٹ فنکشنز آپ نے دیکھے ایچ آر کے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا پرٹیکولرلی ایسی آرگنائزیشنز کو لے کر, مجھے یاد ہے کہ جب آپ ذکر کرے تھے, ابھی ہم جب موک سیشن کر رہے تھے تو آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک ایسا لمحہ آیا جب آپ کو آفر لیٹر جو ہے وہ ملا, تو کیا خوشی تھی اور کیا جذبات تھے آپ کے کہ ایک اتنی بڑی کمپنی سے آپ نے وہاں پہ ایز اے انٹرن کام کیا, اور وہ نیوز آپ کس طرح سے گھر والوں کو دینا چاہ رہے تھے, اور واٹس یور پوائنٹ آف ویو آن پرٹیکولر کویسچن؟ حسن, میں نے جب اپنی انٹرنشپ اسٹارٹ کی سیمنس میں, دیٹ واز اکتوبر 2006, ٹھیک ہے, 2 مہینے کی انٹرنشپ تھی. جس دن میرا سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا, میرے جو ایچ او ڈی تھے منصور فاروقی, ٹھیک ہے, سیمنس کے ایچ آر ہیڈ تھے, اور جی ایم تھی رومانہ پرویز اختر, انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا کہ یار آپ کی جو پرفارمنس ہے نا اس سے ہماری پوری ٹیم بڑی خوش ہے, تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جاب آفر کریں. آپ کا کل لاسٹ ڈے ہے, آپ کل آئیں تو ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ پراپرلی جو ہے آپ کو آفر لیٹر دیں. تو میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا. اچھا, ڈیو ٹو سم ریزنس میں تھوڑا نا لیٹ گھر پہنچا, کراچی میں تھا میں. اگلے دن میں اٹھا تو میرا لاسٹ ڈے تھا, میں یار یہ مجھے آج نا آفر لیٹر ملے گا اور میں یہ نیوز جو ہے نا وہ سب سے پہلے اپنے فادر کو دوں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی میری سکسیس کے اندر, میرے لیے رول ماڈل تھے, ٹھیک ہے. صبح میں اٹھا تو میں آفس کے لیے تیار ہو رہا ہوں, تو مجھے میرے بھائی کی کال آئی. اس نے کہا کہ یار ابو کی طبیعت بڑی خراب ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں اس نے رونا شروع کر دیا. تو ساتھ ہی میرا کزن تھا, اس نے کال جو ہے وہ اس سے بھائی سے فون لے لیا. تو اس نے کہا کہ یار انکل کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ نے جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ آ جاؤ. تو میں نے کہا میری ان سے بات ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ ہی از انکانشیس, ٹھیک ہے, وہ کوما میں چلے گئے ہیں, تو بات نہیں ہوگی, آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ آ جاؤ. تو میں
جب یہاں پنجاب آیا ہوں کراچی سے, تو وہ 6-7 دن سرگودا کے ایک ہاسپٹل تھا, وہاں پہ وہ ایڈمٹ رہے, ایونچولی ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. تو اب ڈیتھ کے بعد پھر مجھے آفس میں بھی میں نے کیونکہ میسیج ڈراپ کر دیا تھا کہ یہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے, میرے فادر کی طبیعت خراب ہے, تو آئی ہیو ٹو ٹریول ٹو پنجاب. مجھے بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ آؤ اور آ کے اپنا جوائن کرو, آپ کو آفر لیٹر ہر چیز آپ کی اپوائنٹمنٹ لیٹر ریڈی ہے. اب میرے لیے ایک ملٹی نیشنل کے اندر ایک گاؤں کے ایک اسکول سے, ایک ٹاٹ والے اسکول سے پڑھنے والے بچے کے لیے ایک ملٹی نیشنل کے اندر اپنا کریئر سٹارٹ کرنا, ملٹی نیشنل وچ از دا سیکنڈ لارجسٹ انجینئرنگ کمپنی. اٹس اے ڈریم جاب, ڈریم جاب بالکل ایسے ہی ہے, مطلب لائک اے گیم چینجر. ٹھیک ہے, اب میرے لیے مطلب دیر ور سو مینی کلیپنگ ہینڈس بٹ دا کی ہینڈس ور مسنگ, دیٹ واز مائی فادر ہینڈس. ٹھیک ہے, تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر بہت سارے ایسے لمحے آئے کہ میں دیکھتا تھا کہ جب میری کوئی بھی کامیابی ہے نا, تو میں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا اور کرتا بھی تھا, لیکن جو چہرہ میں مس کرتا تھا وہ میرے فادر کا چہرہ تھا. تو اگین آپ کا سوال یہ تھا کہ وہ میرے لیے جو خوشی تھی نا, وہ اس سے پہلے جو میرے ساتھ لائک میرے فادر کی ڈیتھ کی وجہ سے ہوا, تو وہ خوشی بھی پھر وہ خوشی نہ رہی. لیکن میں خوش ہوں کہ میرے جو فادر کا ایک ویژن تھا, ایک ان کا ڈریم تھا کہ میرا بیٹا ایک پروفیشنل بنے, ایک ملٹی نیشنل سے اپنا کریئر سٹارٹ کرے. تو مجھے میں کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں صحیح ہے, وہ مطلب جب دیکھتے ہوں گے تو وہ خوش ہوتے ہوں گے. رانا صاحب, یو آر انسپائریشن فار اس. آپ یقین مانیں, آپ جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک موٹیویشن ملتی ہے, اور لٹرلی آپ کو میں بتاؤں انکل فیل پراؤڈ سونیے, اور وہ جہاں پر بھی ہیں دیکھ رہے ہوئیں گے, اینڈ وہ ان فخر ہوئے گا انہیں کہ آپ ماشاء اللہ آج اتنے کامیاب ہیں. تو آئی مین اٹس ریئلی گریٹ. سو رانا صاحب, انٹرویو کو ریپ اپ کرتے ہیں. ایک اور کویسچن جو میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گا, وہ یہ ہے کہ پاکستان ہیومن ریٹیل فورم کیسے ذہن میں آئیڈیا آیا؟ لوگ نوکری کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار جابس کریں, پھر آپ نے سوچا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے جو HR میں جو ریٹیل کے لوگ ہیں, اور ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. تو کیا مین آبجیکٹیو ہیں اس فورم کے, اور کیا ویلیو آپ ایڈ کریں ہیں پرٹیکولرلی HR ان ریٹیل؟ میں حسن تھینک یو کہ آپ نے اس فورم کے اوپر جو ہے وہ پاکستان ریٹیل ہیومن ریسورس فورم کو جو ہے وہ ڈسکس کیا. اگین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریٹیل سیکٹر جو ہے نا, وہ پاکستان کا ایمرجنگ سیکٹر ہے. سب سے زیادہ جو جاب کی اپرچونیٹیز نکل رہی ہیں نا, کمپیریٹیولی سب سے زیادہ جو ہے وہ ریٹیل کے اندر نکل رہی ہیں. اور پوسٹ کووڈ جو سین ہے اس کے اندر تو اگین یہ بہت زیادہ جو ہے, اگین میں نے ایک لنکڈن کے اوپر ایک سروے بھی کنڈکٹ کیا ہے, تو اس کے اندر بھی میرا جو کی کویسچن تھا وہ یہی تھا کہ آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ کووڈ کے بعد جابس جو ہیں وہ زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں. تو اس کا جو رزلٹ تھا لائک 53% لوگوں نے کہا کہ نہیں, اور 47% نے کہا کہ ہاں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ایک آج کی ڈیٹ کے اندر بھی یہ متھ ہے. کچھ لوگ اس کے اندر نا بہت ساری کمپنیز کے CEO, ڈائریکٹرز, ملٹی نیشنل کے ڈائریکٹرز جنہوں نے اس پول کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہے. اچھا, تو مجھے یہ تھا کہ کیونکہ یہ ایمرجنگ سیکٹر ہے, تو اس کے لیے پھر HR کا بھی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو کہ ڈیمانڈ سپلائی اس کو چینلائز کرے, اور جو جاب سیکرز ہیں ان کو جاب ہنٹنگ میں فیسیلیٹیٹ کرے, اور جو کمپنیز ہیں ان کو بھی اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے فیسیلیٹیٹ کرے کہ ان کے لیے رائٹ کینڈیڈیٹ جو ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک میچ جو ہے وہ آپ اس میں ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کریں. اور لیٹر آن جو کہ اس کا کی آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹریننگ سے, سیمینار سے, کونسلنگ سے لوگوں کے پروفائلز کے اندر ویلیو ایڈ کریں, ان کو ریچ کریں. ایڈ ویلیوز ٹو گیٹ ویلیوز. وہ آپ کا سلوگن مجھے بڑا زبردست لگتا ہے جو پاکستان ہیومن ریٹیل فورم ہے, کہ لیٹس ایڈ ویلیو ٹو گیٹ ویلیو. آئی مین اٹس ریئلی گریٹ, امیزنگ. رانا صاحب, فائنل کویسچن, اینڈ دیٹ از قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے جو ہمارے فالوورز ہیں, بہت سارے لوگ ہمیں الحمدللہ فیس بک پہ فالو کرتے ہیں, اور باقی ہمارے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں اس پہ فالو کرتے ہیں, ان کے لیے ایک میسیج جو آپ دینا چاہیں. حسن, میں یہ کہوں گا کہ اب میں یہ سوچ رہا تھا, آج ہمارے بیچ میں واصف علی واصف صاحب نہیں ہیں,
ٹھیک ہے, اشفاق احمد نہیں ہے, جو اسکالر ہے, انٹلیکچوئل ایک کلاس ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے. لیکن آج کی ڈیٹ کے اندر ہمارے پاس قاسم علی شاہ جیسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی میں نے بہت ساری ان کی اسپیچز سنی ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کو یوٹیوب کے اوپر بھی فالو کرتا ہوں. اگین گیم چینجر ہیں. دیکھیں, کوئی بھی ٹرینر ہے, کوئی بھی اسپیکر ہے, اس نے اوور دا نائٹ آپ کی لائف کو چینج نہیں کر دینا. اس کی جو سکسیس ہے, جو آپ کی سکسیس ہے, وہ یہ کہ آپ کے اندر اس چیز کا احساس پیدا ہو جائے کہ یار یہ والا جو ہے نا, یہ دس از دا ایریا آف امپروومنٹ, دس از دا گرے ایریا, آئی ہیو ٹو ورک آن اٹ. ٹھیک ہے, تو اگین میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں, جو اس کو فالو کر رہے ہیں, وہ اس اپرچونیٹی کو میکسیمم جو ہے وہ ویل کریں. Thank you very much, Rana Saab, for your valuable time. Thank you and thank you Qasim Saab and Qasim Ali Shah Saab Foundations for the invitation. Thank you very much. ناظرین, آپ نے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ دیکھا. لٹرلی رانا فہد کی جو اسٹوری تھی, انسپائریشنل اینڈ امیزنگ, اینڈ ہی واز سپرب ان دا ہول سیشن. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایک چھوٹے شہر سے ہے اور ہم زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے, ایسا مت سوچیں. آپ کے سامنے رانا فہد کی ایک ریئل ٹائم سٹوری ہے. آج رانا فہد HR میں ایک نام رکھتے ہیں, پرٹیکولرلی ان ریٹیل. سو پلیز میرا میسیج آپ کو یہ ہوگا کہ نیور ایور گیو اپ واٹ ایور دا سچویشن. تھینک یو ویری مچ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.